بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی عبادت اللہ کے دربار میں جو ہے ایک بڑے مقام اور مرتبے سے دیکھی جائے، اللہ کے دربار میں اس کی عبادت قبول ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے وہ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دیگر عبادتیں کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہو اور اس کا بدلہ روز محشر اسے دیا جائے۔ معزز سامعین، انہی عبادتوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت روزہ ہے۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر بڑی ہی جو ہے خوش دلی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہر روزے دار یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ، اس کی عبادت اللہ کے دربار میں بے حد قبول ہو اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ معزز سامعین، روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اور کمیاں رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے سے بچنا آسان ہوتا ہے، جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہے، فقہا نے جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے لکھا ہے، اس سے بچنا آسان ہے، لیکن جو ہے لغو باتیں، بیکار باتیں اور بری باتیں، برے خیالات، اس سے بچنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ تو جب روزے کے اندر کہیں روزے دار سے ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان غلطیوں کی تلافی کیا ہے؟ تو ان غلطیوں کے تلافی کے طور پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ روزے دار جب کوئی برا کام اس سے ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کے نام سے رمضان کے اختتام پر روزے کی زکوٰۃ کی طور پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی صدقۃ الفطر اگر ادا کر دیں گے تو روزے کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی اگر رہی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور روزے کے جو فوائد ہے اور روزے کے ذریعے سے بندہ جو چاہتا ہے وہ اللہ کے دربار میں اس کو ضرور ملے گا۔ معزز سامعین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، یعنی فطرے کو، عرف کے اندر اکثر لوگ فطرہ کہتے ہیں، تو صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور روزے دار جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے روزوں کو اللہ کے دربار میں صاف شفاف پیش کر سکتا ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ صدقۃ الفطر کے دو مقاصد ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزوں کی پاکیزگی، اور دوسرا مقصد جو ہے مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے جو ہے عید کی نماز سے پہلے جو ہے ادا کر دے، اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں گے تو عید کی نماز سے پہلے کا مطلب رمضان میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 2-3 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ جو بھی مسکین اور جو غریب اور جو لاچار لوگ ہیں وہ لوگ ان پیسوں کے ذریعے سے اپنی عید کو بہتر بنا سکے اور ان کے دسترخوان پر بھی کچھ لذت بھرے جو ہے کھانے کی چیزیں آ جائیں۔ تو دو مقاصد ہیں، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ تمام صدقات کی طرح، یعنی عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے، صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا۔ تو صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے مقاصد بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ صدقہ فطر کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، اور دوسرا مقصد ہے امت کے غریبوں کے لیے
عید کے دن رزق کا انتظام، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا۔ جی، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ یعنی صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہوگا؟ صاحب نصاب وہ آدمی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہونے کے بعد ہی وہ صاحب نصاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 25,000 روپے یا اس کے برابر کوئی ضرورت سے زائد سامان ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا شریعت کے اندر، اور اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے کس کو دیں گے؟ فطرہ جو ہے کس کو دیں گے؟ مستحق آدمی کو دیں گے۔ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، مستحق آدمی کو دیں گے۔ اور صدقۃ الفطر کس کس کی طرف سے ادا کرنا ہوگا؟ یعنی صدقۃ الفطر جو ہے نابالغ بچوں کی طرف سے والد پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ ایسے ہی بالغ بچے اگر باپ کے زیر کفالت رہتے ہیں، باپ ہی ان کی کفالت کرتے ہیں، تو باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کا فطرہ جو ہے ادا کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی بالغ بچہ ہے لیکن وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، یعنی وہ اپاہج ہے، تو ایسے بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اور بیوی کا جو صدقہ فطر ہے وہ شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ادا کرے۔ بیوی سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ یعنی فطرے کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر جو ہے 1 صاع جو یا نصف صاع گیہوں ہے۔ 1 صاع جو ہوتا ہے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 3.5 کلو ہوتا ہے، اور نصف صاع کی مقدار جو ہے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 کلو 575 گرام 640 ملی گرام ہوتی ہے۔ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ اوزان جو ہے یہ شرعی اوزان ہے، اور اس کے موجودہ دور کے اندر علماء اکرام نے اس طرح کہا ہے کہ گیہوں سے 1.25 کلو گیہوں دی جائے گی، اور ایسے ہی جو سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو 3.5 کلو دیں گے، اور کھجور سے دینا ہے تو 3.5 کلو دیں گے، اور اگر ایسے ہی کشمش سے دینا ہے تو 3.5 کلو دیں گے۔ تو گیہوں، اچھی گیہوں اگر لی جائے موجودہ دور کے اعتبار سے 70-80 روپے اس کے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنا دینا ہے، تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گیہوں کے حساب سے دینا ہے تو 100 روپے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، 120 روپے دیجئے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر جو سے دینا ہے تو اس کے جو ہے 240 روپے ہے، کھجور سے اگر دینا ہے 3.5 کلو 420 روپے ہے، اور کشمش سے اگر دینا ہے تو 910 روپے ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی مقدار موجودہ دور کے علماء نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے اکابرین اور علماء کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دے۔ یہ گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کشمش کے اعتبار سے دے، کھجور کے اعتبار سے دے، اور ایسے ہی جو کے اعتبار سے دے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضور نے 1 صاع کھجور یا جو یا آدھا صاع گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے۔ 1 صاع جو ہے جو یا 1 صاع کھجور یا آدھا صاع گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے کہ وہ دے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے، گیہوں بہت سستی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 صاع کے حساب سے نکالنا چاہو، یعنی نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔
تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاوارثوں، لاچاروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان رمضان